بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پاکستان اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال کی فکر کے نتیجے میں بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک ایسا خطہ حاصل کیا جس کو وہ اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے۔ اس وطن عزیز پہ اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ 4 موسم ملتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ آپ کو پورا سال سبزیاں اور پھل تازے ملتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جو دنیا کا بہترین نہری نظام رکھتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ پانیوں کا بہت بہترین ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ٹمپریچر -50 سینٹی گریڈ پہ بھی جاتا ہے اور +50 سینٹی گریڈ پہ بھی جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں بے پناہ معدنیات ہیں۔ وسائل کی کوئی کمی نہیں۔ آج جو بہت امیر ممالک بنے پھرتے ہیں، جن کے پاس آئل ہے، تیل، پیٹرول، ڈیزل ہے، آنے والے چند سالوں میں یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور دنیا پاور کے اوپر جائے گی، بجلی کے اوپر جائے گی۔ اور پاکستان کے پاس بجلی بنانے کی اتنی صلاحیت موجود ہے کہ صرف کسی ایک دریا کو، صرف دریائے سندھ کو اگر یوٹیلائز کر لیا جائے، اس کے اوپر ڈیم بنا لیے جائیں، تو آپ صرف پاکستان کو نہیں، پورے جنوبی ایشیا کو پاور سپلائی کر سکتے ہیں، بجلی فروخت کر سکتے ہیں۔ پاکستان پہ کوئلے کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان میں نمک کے بے شمار ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان میں پورا سال سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے۔ اگر آپ اس سے سولر انرجی کو کنورٹ کرنا چاہیں تو آپ پورے پاکستان کو روشن کر سکتے ہیں۔ ہمارا کوئی بحران نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ ملک ہے جس کے پاس 60% یوتھ ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کے پاس بہت ذہین لوگ موجود ہیں۔ وطن عزیز پاکستان خوبصورت دیش ہے۔ برفپوش پہاڑ، بہتی ندیاں، گرتی آبشاریں، لہلاتی کھیتیاں، خوبصورت شہر۔ یہ ہمارا پیارا وطن دنیا کے سپر پاور بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ملک دنیا کے کمزور ترین ملکوں کی فہرست میں شامل ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ بڑے مسائل کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر رہا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے مسائل کیا ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کردار کا بحران ہے۔ کردار کا بحران اخلاقی بھی اور مالی بھی۔ اخلاقی کردار کے دیوالیہ پن کی یہ حالت ہے کہ آپ کے ہاں آئے روز چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، وہ زینب ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ ثانیہ قصور ہو، یہ آئے روز آپ کے سامنے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ہمارا اخلاقی دیوالیہ پن یہ ہے کہ اپنے گھر کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، گلی کو گندا کرتے ہیں، اپنا سارا کوڑا اٹھا کے کسی پانی والی جگہ پہ، کسی پبلک پلیس پہ ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرف مالی طور پر اگر آپ ہمیں دیکھیں تو ہم دنیا کی کرپٹ ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ہم دنیا کے چند کرپٹ ترین ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر کوئی کام آپ کو ایک FIR کٹوانی ہے، آپ کو ایک پٹواری سے نقل بنوانی ہے، آپ کو اپنا لیگل جائز کام کروانا ہے، آپ کا کام نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ کچھ ملایا نہیں جاتا۔ رشوت کا چلن عام ہے، کوئی اس چیز کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کوئی آپ کا پروجیکٹ 100% انویسٹ نہیں ہوتا۔ پاکستان کے ہر سال بجٹ میں ترقیاتی بجٹ کو بڑھایا دیا جاتا ہے، لیکن ترقیاتی بجٹ کا حال یہ ہے کہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، پل ٹوٹے ہیں، حالات ٹھیک نہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ کرپشن ہے۔ 1 کروڑ منظور ہوتا ہے، 10 لاکھ لگتا ہے، 90 لاکھ مختلف میں بٹ جاتا ہے، مختلف لوگ کھا جاتے ہیں۔ آخر یہ کیوں ہے؟ اور اس کرپشن نے، میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن کی مثال یہ ہے کہ آپ ایک جگ کو، ایک برتن کو، پانی کے برتن کو بھر رہے ہیں، لیکن اس کا پیندا ٹوٹا ہوا، کیسے بھریں گے؟ تو یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کردار کا بحران۔ دوسرا ہمارا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لیڈرشپ بیسیکلی امپورٹ ہوتی ہے یا موروثیت کے ساتھ چلتی ہے۔ ہمارے یہاں نیچرلی لیڈرشپ کے ڈیولپمنٹ کے پروسیس ہی نہیں ہے۔ طلبہ یونین کو بین کر دیا گیا، تعلیمی اداروں کو بالکل ممی ڈیڈی قسم کی جنریشن بنا دیا گیا، وہاں سے کوئی لیڈرشپ ڈیولپ نہیں ہو رہی۔ اور جن کے اندر لیڈرشپ گیٹس ہوتے ہیں وہ تو تعلیمی اداروں سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں لیڈرشپ یا تو موروثیت آ رہی ہے، باپ دادا یا جاگیردارانہ نظام ہے، پیسہ ہے، اس کی بنیاد پہ ایک امپورٹ کر لو، یا پھر کچھ ادارے ہیں جو اپنی مرضی کا بندہ امپورٹ کر دیتے ہیں۔
وہ فرد نہ نیچے سے ڈیولپ ہو کے آیا ہوتا ہے، نہ اسے پبلک کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، نہ اسے غریب کی زندگی کا پتہ ہوتا ہے۔ 300 کنال کی حدود دربے میں رہنے والے فرد کو کیا پتا ہے کہ ایک جھونپڑی میں رہنے والا فرد کیسی زندگی گزارتا ہے؟ تو ہمارے یہاں لیڈرشپ ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اور ہمارا تیسرا بڑا مسئلہ عصبیت ہے۔ ہم تقسیم در تقسیم ہیں، اور عصبیت عموم میں جب ہم عصبیت کی بات کرتے ہیں تو عموم میں لوگ اس کو مطلب لیتے ہیں یہ مذہبی عصبیت یا پھر لسانی عصبیت۔ ایسا نہیں ہے، عصبیت کے کئی دائرے ہیں، علاقائی دائرہ ہے، مذہبی دائرہ ہے، لسانی دائرہ ہے، ہر دائرے کے اندر ہم تقسیم ہیں۔ کہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں، کہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم یا تو پھر پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، یا پھر ہم اس کے اندر برادریوں کے اندر جاٹ ہیں، راجپوت ہیں، کچھ بھی ہیں۔ اور اس مسئلے کی وجہ سے ہم کبھی اجتماعی سوچ ہی نہیں پاتے۔ آپ کا کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن پایا؟ اس لیے تو نہیں بن پایا کہ آپ عصبیت کا شکار ہو گئے۔ ایک نے کہا نہیں ہمیں نقصان ہوگا، دوسرے نے کہا ہمیں نقصان ہوگا، کبھی سوچے نہیں کہ اس کے نتیجے میں ملک کو کیا فائدہ ہوگا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بحران موجود ہے، سیلاب آتے ہیں، پانی کو ریزرو کرنے کے، پانی کو سٹور کرنے کے ہمارے پاس سسٹم موجود نہیں ہے، اور اس کے نتیجے فلڈ بھی آتا ہے، اور پھر گرمیوں میں پانی کی شارٹیج بھی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 مسائل ہیں۔ باقی جتنے مسائل ہیں میرے خیال میں وہ انہی کے بائی پروڈکٹس ہیں۔ مثلا آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی کہ پاورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھائی پاورٹی مسئلہ نہیں ہے، پاورٹی ایک بائی پروڈکٹ ہے آپ کے ان 3 مسئلوں کی وجہ سے۔ آپ کے پاس کبھی نیچرل لیڈرشپ نہیں آئی جس نے نہ ہیومن ریسورس کو نہ نیچرل ریسورسز کو یوٹیلائز کیا۔ آپ کے پاس وسائل موجود تھے لیکن کرپشن کی نظر ہو گئے۔ آپ کے پاس ہیومن ریسورس موجود تھا لیکن وہ عصبیت کی نظر ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں جی میرٹ نہیں ہے، تو میرٹ وائلیٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ میرٹ کا نہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی مسئلے کی پیداوار ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں جی کہ میرٹ نہیں ہے، تو میرٹ کی نہ ہونے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک، کوئی بندہ، کوئی کنسرننگ پرسن، کوئی ذمہ دار آدمی پیسہ لے کے حقدار کی بجائے کسی دوسرے کو اپوائنٹ کر دیتا ہے، یا پھر عصبیت ہوتی ہے میری پارٹی کا بندہ، میرے خاندان کا بندہ، میری برادری کا بندہ۔ ان 2 وجوہات کی بنیاد پہ میرٹ کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو یہ یا تو عصبیت ہے یا پھر کرپشن، اخلاق کو کردار کا بحران۔ آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں بجلی کا بہت بڑا بحران ہے، تو بجلی کا بحران کیوں ہے؟ کہ آپ کے پاس لیڈرشپ ہی نہیں تھی، جس نے اگلے 50 سالوں کے لیے سوچا ہو، جس نے کچھ کام کیا ہو، جس نے کوئی ڈیم بنائے ہوں، جس نے سولر انرجی کو کنورٹ کرنے کے لیے کوئی سسٹم بنایا ہو، تو نہیں تھی، لیڈرشپ نہیں تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں جی مہنگائی بہت ہے، تو مہنگائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے ملک کو کرپشن کی نظر کر دیا گیا۔ آپ کا ملک جی ڈی پی میں آگے بڑھ ہی نہیں رہا، آپ کے پیسے کی ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے، تو نتیجے دن مہنگائی بڑھ رہی ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں جی کہ روزگار نہیں ہے، تو روزگار کیسے آئے گا؟ روزگار کیسے آئے گا کہ آپ نے انڈسٹریز نہیں لگائیں، آپ نے کام کو آگے نہیں بڑھایا۔ آپ چلے جائیں خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے اندر چلے جائیں یا بلوچستان میں چلے جائیں، حد نگاہ تک آپ کو زمین بنجر نظر آئے گی۔ اسی طرف آپ دیکھیں گے ہر سال فلڈ آتا ہے، کیا اس پانی کو مولڈ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کہ اس پانی کے لیے نہریں نہیں نکالی جا سکتی تھی؟ اس پانی کو، اس کا رخ موڑ کے ان ساری زمینوں کو سیراب نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا جا سکتا تھا، لیکن ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن دہشت گردی بھی ایک مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ بنایا گیا آپ کی لیڈرشپ کی غلطیوں کی وجہ سے، آپ کے حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے۔ آپ نے دوسروں کی جنگ کو اپنے گھر لایا۔ 1999 سے یا پہلے کوئی آپ کو دہشت گردی نہیں ملتی، کوئی بم دھماکے نہیں ہوتے، کوئی قتل و غارت نہیں ہوتی۔ اور کراچی میں اگر آپ چلے جائیں تو MQ بنانے سے پہلے کوئی دہشت گردی نہیں۔ کراچی دنیا کا بہترین شہر تھا، روشنیوں کا شہر تھا، لیکن کچھ نادیدہ قوتوں نے اپنے مفادات کے لیے، کچھ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئی پارٹی کو جنم دیا، اور اس پارٹی نے پھر جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، لیکن یہ بھی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 3 تنے ہیں، باقی ان کی شاخیں ہیں، لیکن ان کی جڑ کچھ اور ہے۔
یہ 3 مسئلے بھی کسی اور جڑ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ جڑ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم۔ ہمارا تعلیمی نظام لیڈرشپ ڈیولپ نہیں کر رہا، ہمارا تعلیمی نظام رٹو طوطے پیدا کر رہا ہے، ہمارا تعلیمی نظام کریٹیوٹی کو کل کرتا ہے۔ ہمارے پورے تعلیمی نظام میں کہیں تربیت نظر ہی نہیں آتی، فوکس ہی نہیں ہے، نہ امتحانی نظام کا فوکس ہے، نہ پیرنٹس کا فوکس ہے، نہ ٹیچرز کا فوکس ہے، اور نتیجتاً آپ دیکھتے ہیں کہ پوری سوسائٹی کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور وہ ایک مشہور چھوٹا سا واقعہ ہے، اس واقعے سے آپ پوری پکچر کو سمجھ جائیں گے۔ جب ہیڈ ماسٹر صاحب یہ بات اس ٹیچر کو بتا رہے تھے تو باہر سے دروازے سے 2 بچے گزر رہے تھے، اور یہ بات انہوں نے اپنے کانوں سے سن لی۔ جب وہ کلاس میں پہنچے تو ٹیچر وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا، بچوں کل آپ کی پکچرز بننی ہیں، آپ کا بورڈ میں ایڈمیشن جانا ہے، لہٰذا سارے بچے کل 50-50 روپے لے کے آئیں گے۔ اب وہ 2 بچے گیٹ سے نکلتے ہوئے یہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھا ماسٹر جی نے اپنے لیے چائے کا انتظام کر لی۔ اب وہ بچے گھر جاتے ہیں تو اپنی امی سے کہتے ہیں کہ امی اسکول والوں نے ہماری کل پکچرز بنانی ہیں تو انہوں نے 100 روپیہ مانگا ہے۔ نتیجہ تو انہوں نے اپنے لیے کچھ نکال لیا، اور اس امی نے شام کو اپنے ہسبینڈ کو دوسرے شہر میں فون کیا کہ کیا مہنگائی ہو گئی ہے کہ اسکول والوں نے بچوں کی پکچر کے لیے 500 روپے مانگے۔ اب اندازہ کر لیں کہ کرپشن کیسے ہوتی ہے۔ میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ کرپشن زیادہ کون کر رہا ہے؟ کیا کرپشن ان پڑھ کر رہا ہے؟ کیا ریڑھی لگانے والا، دیہڑی لگانے والا، مزدوری کرنے والا؟ ہاں کر رہا ہوگا وہ بھی، لیکن اس کا پورشن بہت تھوڑا سا ہے۔ کرپشن، اصل کرپشن تو آپ کا وہ کر رہا ہے جو پڑھ لکھ گیا ہے، وہ کسی مسند پہ بیٹھ گیا ہے، وہ کسی اقتدار میں آ گیا ہے، وہ کسی پاور میں آ گیا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، آپ ساری سوسائٹی سے واقف ہیں کہ کہاں کیا کیا ہوتا ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں، کس محکمے میں کیا چیز ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک آپ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ سارے مسئلے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ ایجوکیشن کو ٹھیک کریں گے، اس کے بعد یہ 3 مسئلے حل ہوں گے۔ جب یہ 3 مسئلے حل ہوں گے آپ کا ملک ترقی کرتا چلا جائے گا، اور یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایجوکیشن سسٹم کو کیسے ہونا چاہیے، ایجوکیشن سسٹم کے اندر کیا چیزیں ہمیں ڈالنی چاہیے اور کیا چیزوں کو نکالنا چاہیے تاکہ آپ کا تعلیمی نظام بہترین ہو سکے، تاکہ آپ کا تعلیمی نظام آگے بڑھ سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ایشو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ آپ سارے لوگوں کا۔